اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات کی تعداد اور آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، تمام روئے زمین کے انسان اور جنات دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 18 جو پارہ نمبر 15 اور 16 کے اندر ہے، اس کی آیات کی شروع کی 8 آیات کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اور تفسیر ابن کثیر کے توسط سے اس کی تفسیر بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے، وقت دے، شیطان کے شر سے بچائے۔ یہ جو مختصر سا ٹائم ہے، 15-20 منٹ، 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور شر سے حفاظت فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان کے ذمے ہے، فرض ہے قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ سارے احکامات پہ ہم عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن انسان ہیں، خطا کار ہیں، دنیا کے اندر بہت شیطانی ہتھ کنڈوں میں مصروف ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے بچتے ہوئے قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا، وہ پوری زندگی کوشش کرتے رہنا ہے، پوری زندگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ایمان، تقوی، ہدایت والی زندگی دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی اہمیت، فضیلت، انعامات، دنیا میں فائدے، آخرت میں فائدے، شروع کی 8 آیات کے بارے میں تفصیلاً ترجمے کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے سامنے تحریر ہے، پڑھ کے سناؤں گا، غور سے سنیے گا، اور میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 693۔ اس کو یوٹیوب چینل پہ کھول کے دیکھیں، اس میں میں نے بہت ساری دینی معلومات ڈالی ہے جو ہمارے محدثین، خاص کر کے تفسیر ابن کثیر نے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، اتھینٹک احادیث کے توسط سے پیش کی ہیں، اور آئندہ زندگی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور
اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ خلفائے راشدین کے توسط سے، چاروں ائمہ، 12 ائمہ اور اہل بیت اور تمام بزرگان دین کے توسط سے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی کامیابی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس لیے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور اس کام میں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور دیں گے۔ خود بھی عمل کریں اور تمام روئے زمین کے خالی مسلمان نہیں، انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایمان کی طاقت دے دے، دین اسلام میں شامل کر لے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بھی دین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر جس مسلمان یا انسان یا جن نے اس کے توسط سے اگر کوئی ہدایت ایمان والی بات پالی اور اس پہ عمل کیا، تو اس میں آپ کا، اس کے اجر و ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل انٹرسٹ، اصل منافع، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ کہف کے بارے میں تھوڑا سا بیان بھی کروں گا اور اس کی شروع کی آیات کا ترجمہ بھی کروں گا اور تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ کہف، قرآن مجید میں سورہ کہف 18ویں صورت ہے، اس میں 110 آیات ہیں، اور یہ مکہ میں کی صورت قرآن کی موجودہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ پارہ نمبر 15 اور 16 کے حصوں میں آتی ہے، جبکہ آیات نمبر 1 تا 8 پارہ نمبر 15 میں آپ لوگوں کو تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ سورہ کہف کب نازل ہوئی؟ سورہ کہف مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اس کا نزول اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے بارے میں سوالات اور امتحان کے طور پہ مختلف سوالات کرتے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق قریش نے بعض یہودی اہل علم سے مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے چند سوالات سامنے رکھے، جن میں اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوالات شامل تھے۔ یہاں ایک اہم سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے غیب کی بات نہیں فرماتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے منتظر رہتے تھے، اور قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یوحیٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سورہ نجم قرآن مجید کی 53 نمبر صورت ہے، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 3-4 کی میں نے ابھی تلاوت کی۔ سورہ کہف کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر پوری صورت کو غور سے دیکھا جائے
تو یہ سورہ اصحاب کہف کا قصہ نہیں ہے، یہ دراصل فتنوں سے ایمان کی حفاظت کا ایک عظیم قرآنی نصاب ہے۔ اس صورت میں بڑے بڑے موضوعات آتے ہیں: ایمان کی آزمائش اصحاب کہف، مال اور دنیا کی آزمائش دو باغوں والے شخص کا واقعہ، علم کی آزمائش موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، اقتدار اور طاقت کی آزمائش ذوالقرنین، قیامت اور آخرت کی حقیقت توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، دنیا کی عارضی حقیقت اور نیک عمل کی اہمیت۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا امتحان ہے، اصل کامیابی ایمان، صحیح عقیدہ، صالح عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ دنیا امتحان ہے، اصل کامیابی ایمان، صحیح عقیدہ، صالح نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کب ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے اور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تا حیات۔ سورہ کہف کی پہلی آیت تلاوت: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ تشریح: اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورت کا آغاز الحمدللہ سے فرماتا ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدہ اپنے بندے فرمایا گیا۔ یہ بہت عظیم مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول ہیں، لیکن قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی نسبت اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہونا بیان کی ہے۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی قرآن میں نہ عقیدے کی کجی ہے، نہ اخلاق کی، نہ ہدایت کی، نہ آخرت کے معاملے میں کوئی تضاد۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری آیت قرآن کا مقصد تلاوت کر رہا ہوں: قیماً لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ترجمہ: اسے بالکل سیدھا رکھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں قرآن کی دو بنیادی کام بیان ہوئے: انذار کا مطلب ہے ڈرانا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کفر، شرک اور گناہوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، قرآن اسے آخرت کے انجام سے خبردار کرتا ہے۔ بشارت، خوشخبری دینا۔
جو شخص ایمان لاتا ہے اور صالح نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر کی خوشخبری دیتا ہے، انعام کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی اسلام صرف خوف کا دین نہیں اور صرف امید کا دین بھی ہے، امید کا دین نہیں، یعنی اسلام صرف خوف کا دین نہیں اور صرف امید کا دین بھی نہیں، خوف بھی امید بھی۔ تیسری آیت، جنت ہمیشہ تیسری آیت، جنت ہمیشہ کی ہے۔ تلاوت، ما کے سینہ فیہ ابدا، ترجمہ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، دنیا میں تمام چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں۔ جوانی ختم ہوگی، مال ختم ہوگا، گھر ختم ہوگا، کاروبار ختم ہوگا، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نیک ایمان والوں کے لیے جو اجر بیان فرماتا ہے وہ ہمیشہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہمیں یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان دنیا کو منزل نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کو میدان سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند انسان دنیا کو منزل نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا میدان سمجھتا ہے۔ چوتھی آیت اور پانچویں، تلاوت، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، ترجمہ، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ یہاں قرآن ہمیں توحید کا بنیادی اصول سمجھاتا ہے، یہاں قرآن مجید ہمیں توحید کا بنیادی اصول سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن سورہ اخلاص میں فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دو وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ چھٹی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے محبت، تلاوت، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ترجمہ، تو شاید آپ ان کے پیچھے غم کرتے کرتے اپنی جان ہی کھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، تو شاید آپ ان کے پیچھے غم کرتے کرتے اپنی جان ہی کھو بیٹھیں گے اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے موجود بے مثال شفقت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری تکلیف کو گراں سمجھتے ہیں اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند، اور اہل ایمان پر نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ قرآن کو پہچانو مگر حکمت سے، محبت سے، صبر اور خیر خواہی کے ساتھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں اور جنات، یہاں ہمارے لیے سبق ہے۔ قرآن مجید کو پہچانو مگر حکمت سے، محبت سے، صبر اور خیر خواہی کے ساتھ۔ آپ جو میرے مسلمان بھائیوں، میں اور آپ تمام روئے زمین کے مسلمان جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ویڈیو کی شکل میں یا آڈیو کی شکل میں انسانوں تک، مسلمانوں تک، جنات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اس میں ہمارے اندر، ہماری سوچ میں خیر خواہی ہونی چاہیے کہ اس سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی دین اسلام میں شامل ہو جائے، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، کوئی تمام دنیاوی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، دین اسلام میں شامل ہو جائے، ایمان و تقوی والی زندگی گزارے، اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی 8ویں آیت۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش کے ان میں کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ 8ویں آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے 8 سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی اور ترجمہ کیا، اور اب تھوڑی سی تفسیر بھی بتاؤں گا، تشریح بھی بتاؤں گا۔ ویسے تو علماء دین نے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور کوشش کرے آخری 10 آیات، بلکہ پہلی 10 آیات کو یاد کر لے، یاد کر لے کا مطلب وہ ہمیشہ اس کو صبح شام جب چاہے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے بچائیں گے، فتنہ دجال سے اس کی حفاظت کریں گے۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے 14ویں صدی کا، فتنہ دجال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فتنہ دجال کے فتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن جو لوگ قرآن مجید کو فالو کریں گے، سمجھیں گے، جیسے علماء نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھیں گے اور فتنہ دجال سے بچا کے رکھیں گے اور وہ حق پر رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں آگے اس کی تشریح کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، ٹائم ختم ہونے والا ہے، 5-6 منٹ ہے، تو جتنا میرے سے ہو سکے گا
میں اس کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ایہم اکثر عملا کہ کون سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا ہے ایہم احسن عملا، یعنی کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے، اخلاص اخلاص اخلاص، نیت کہ دین کے عمل کو کون کتنی اچھی نیت سے پیش کر رہا ہے اور اس عمل کو کتنی اخلاص کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خشوع خضوع بہت زیادہ پسند ہے، کاؤنٹنگ نہیں چاہیے کہ میں نے اربوں خربوں نیکیاں کر لی، نہیں، اخلاص چاہیے، ایسا اخلاص جس سے لوگوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی ملے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں ایک بہت بڑا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عمل کی کثرت نہیں، عمل کا اخلاص اور درست ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی حقیقت، 8ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم زمین پر جو کچھ ہے اسے ایک ہموار بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ آج زمین پر محلات ہیں، کاریں ہیں، بازار ہیں، کاروبار ہے، باغات ہے، کھیت ہیں، سڑکیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے، لیکن ایک دن یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن ہمیں دنیا سے فرار کا نہیں بلکہ دنیا کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کا درس دیتا ہے۔ دنیا کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرو میرے مسلمان بھائیوں۔ پہلی 8 آیات کا مرکزی پیغام، اگر ہم ان 8 آیات کو ایک جملے میں بیان کریں تو پیغام یہ ہے، قرآن سیدھی ہدایت کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے، اس کے بارے میں غلط عقیدہ نہ بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سنجیدگی سے لو، دنیا کی ظاہری خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھاؤ، ایمان اور صالح عمل اختیار کرتے رہو، کرتے جاؤ، کرتے رہو، کیونکہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ سورہ کہف اور دجال، سورہ کہف میں دجال کے بارے میں یہاں ایک انتہائی اہم فضیلت بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 809 میں ہے۔ لہٰذا آپ جو پہلے 8 آیات پڑھ رہے ہیں ان کے بعد 9ویں اور 10ویں آیت بھی ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ابتدائی 10 آیات مکمل ہو جائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، 9 اور 10 آیات میں اصحاب کہف کے واقعے کی شروعات ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کے جمعہ کے دن تلاوت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوتا ہے۔ اسے محدثین نے مختلف کتب میں روایت کیا ہے اور اسے روایت کو بعض اہل علم نے حسن قرار دیا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ایک بہت اچھا معمول ہے۔ دنیا میں سورہ کہف کے فائدے، ان آیات سے ہمیں دنیا میں کم از کم یہ بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عقیدہ درست ہوتا ہے، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے، نمبر 2، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، انسان مال دولت کی مقصد زندگی نہیں سمجھتا، آزمائشوں کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ سورت کے نمبر 3، سورت کے بعد آنے والے واقعات ایمان، مال، علم اور اقتدار کی آزمائش کو سمجھاتے ہیں۔
قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، تو وہ میرے اس آواز کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قرآن مجید فرقان حمید کے توسط سے غور سے سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اور ایمان والی زندگی دیں گے، عمل کی توفیق دیں گے، نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4، انسان صرف تلاوت نہیں کرتا بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، دنیا کی عارضی زندگی کے مقابلے میں دائمی زندگی سامنے رہتی ہے۔ دائمی کا مطلب ہے آخرت والی زندگی۔ دجال کے فتنے سے، 6 نمبر، دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، خصوصاً ابتدائی 10 آیات حفظ کرنے کی فضیلت صحیح مسلم میں آئی ہے۔ اور آخرت کے فائدے، اصل فائدے آخرت کا ہے، اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے آخر اجر حسن ہے، اور تیسری آیت بتاتی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا کامیابی کا فارمولہ ایمان، صحیح عقیدہ، صالح عمل، اخلاص، اللہ کی تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور سورہ کہف کے آخر میں پوری سورت کا ایک عظیم خلاصہ ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گویا پوری سورہ کہف کا ایک عظیم خلاصہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آگے پیغام تو بہت لمبا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا سا خلفائے راشدین کے بارے میں اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے ضروری عملی بات پیش کر دوں، مزید 3-4 منٹ ہیں۔ آپ نے خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں ائمہ محدثین اور ائمہ اہل بیت کے اقوال و تفاسیر شامل کرنے کی خواہش کی ہے۔ یہ بہت اچھی خواہش ہے، لیکن دینی امانت کا تقاضا ہے کہ جس بزرگ کی طرف کوئی قول منسوب کیا جائے اس کا معتبر حوالہ موجود ہو۔ اس لیے میں کسی امام یا خلیفہ کی طرف ایسا قول منسوب نہیں کرنا چاہتا جس کے مستند حوالے میرے سامنے نہ ہو۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر کی بنیادی تفسیر ماخذ کے طور پر استعمال کرنا بالکل مناسب ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر میں سورہ کہف کو مکی قرار دیا گیا ہے اور ابتدائی آیات میں قرآن کے سیدھا اور بے کجی ہونے، اس کے ذریعے انداز اور بشارت اور توحید کے مضامین کو واضح کیا گیا ہے۔ اہل بیت، اطہار، صحابہ کرام اور ائمہ امت سب کے احترام کے ساتھ ہمیں اصل اصول یہی رکھنا چاہیے، جو بات قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہو اسے مقصد رکھا جائے اور غیر ثابت اقوال کو دین کا قطعی حصہ نہ بنایا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف الماری میں رکھنے کی کتاب نہیں، صرف خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے کی کتاب نہیں، بلکہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ اسے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور بچوں کو سنائیں۔ اسے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور بچوں کو سنائیں۔ اسے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، دوسروں تک پہنچائیں اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل کریں۔ سورہ کہف ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب حق ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، آخرت یقینی ہے اور کامیابی ایمان اور صالح عمل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی قرآن سے جوڑے جو آج قرآن پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، سنتے تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یا اللہ جو شخص اس قرآن کی ایک آیت سن رہا ہے اسے ہدایت عطا فرما، جو شخص غفلت میں ہے اسے بیداری عطا فرما، جو گناہوں میں مبتلا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، جو قرآن سے دور ہے اسے قرآن کا عاشق بنا دے، جو پریشان ہے اس کے دل کو قرآن کے نور سے روشن فرما، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا علاج اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر اور صحابہ کرام پر اور تمام صالحین مرد، صالحین عورتوں پر، مومن مرد، مومن عورتوں پر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر بے شمار رحمتیں اور سلام نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تمام روئے زمین کے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس روئے زمین کی تمام بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری اس ویڈیو کو بار بار سنو، لائک کرو، شیئر کرو، اور انشاءاللہ جو بھی اس کو سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے گا، اس کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ میرے بھائیوں، میرے چینل کا نام ہے اسلامک انفارمیشن 693۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے میں ویڈیو کا یہاں اختتام کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ سورہ کہف کی 9، 10 اور اصحاب کہف کا واقعے کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، سنا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ کیا پتہ ہمارے توسط سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہدایت پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ دنیا، کیونکہ جنت میں تمام وہ مسلمان جو جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بندہ جب خواہش کرے گا تو ضرور ان سے ملوائیں گے اور قریب کریں گے، تو یہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جنت کے مسلمانوں کو آپس میں ملوائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ جنت میں ہوں گے جو خواہش کرے گا اس کو ملایا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ آخرت دائمی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے۔ باقی مزید انشاءاللہ آگے قرآن کی آیات پڑھ کے آپ لوگوں کو ترجمہ اور تشریح تفسیر ابن کثیر کے توسط سے کوشش کروں گا، پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زیر زبر پیش تلاوت اور جو میرے سے غلطیاں ہو رہی ہیں پڑھنے میں، بولنے میں، یا کوئی الفاظ ایسا غلط نکل جاتا ہے، اس کی میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، اور انسانوں کے لیے اگر کوئی ہے تو انسانوں سے، مسلمانوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنات کے دل میں ڈال دیے، وہ مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے جو کچھ بھی میں نے ان کا لین دین، حساب کتاب یا کوئی میری کوئی بری بات لگی اس سے جو ہے نا معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔